انسان کا سب سے پہلا فریضہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا کہ اللہ کون ہے، کتنی بڑی طاقت والے ہیں، کتنی بڑی قوت والے ہیں، کتنے بڑے خزانے والے ہیں، ان کا نظام کیا ہے۔ یا اللہ تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، کہتے اللہ کی ذات وہ ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ انسان کی عقل سے ورا اور آگے کی چیز ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا، سوچ سے باہر کی چیز ہے۔ ولا يصفه الواصفون، اللہ کی کوئی تعریف کرنا چاہے پوری تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں دنیا کے ساتوں سمندر سیاہی اور لکھ بنا لیے جائیں، دنیا کے سارے درختوں کے قلم اور پین بنا لیے جائیں، اور دنیا کے تمام انسان و جنات و فرشتے سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا و تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، انسان جنات فرشتے ان سب کی عمریں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی حمد و ثنا و تعریف ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کے تمام جنگلوں کے درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کے ساتوں سمندر اس کی اینکھ اور روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کو بنے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال سے انبیاء علیہ السلام اور رسول اور پیغمبروں نے اللہ کی تعریف کی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کرام حواریین اللہ کے لاڈلے و برگزیدہ بندوں نے اللہ کی تعریف کی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اولیاء اللہ قطب ابدال غوث اعظم بے شمار انہوں نے اللہ کی تعریف کی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا کے کروڑوں اربوں خربوں انسانوں نے اللہ کی تعریف کی، ان کو موت آ گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج تک اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوئی۔ اگر ان کتابوں کو جمع کیا جائے تو کولار کا شہر زمین سے آسمان تک اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف سے لکھی ہوئی کتابوں سے بھر جائے گا۔ ہم ابھی قطر گئے تھے، قطر دوحہ، جتنا بڑا قرآن شریف ہے ایسی 4 جلدیں ہیں صرف اللہ کے نام پر لکھی ہیں کہ اللہ کے کیا معنی ہیں، کیا کیا معنی آ سکتے ہیں، کیسے کیسے وقت میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، کس طرح پکارا جاتا ہے۔ بڑی بڑی 4 کتابیں صرف ایک اللہ کے نام پر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ جل شانہ کی ذات اور کتنی گہری ہے، ہوا کے ساتھ اور حالات اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتے، اور وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا یعلم مساکن الجبال ومکائن البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اشرقت علیہ الشمس وعدد ما اظلم علیہ اللیل۔ اللہ کی ذات عالی وہ ہے جو پہاڑوں کے وزن کو جانتی ہے، جتنا بڑا پہاڑ اوپر ہے اتنا ہی نیچے ہے، وہ کتنا وزن ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی، دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں بتا سکتا، دنیا کا کوئی کیلکولیٹ اور کمپیوٹر میں وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ جل شانہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تمام پہاڑوں کے وزن کو وہ جانتا ہے۔ وہ مکائن البحار، سمندروں میں کتنا پانی ہے، کتنے ٹینک، کتنے لیٹر، جو دنیا کا بڑا سمندر ہے وہ 7 کلومیٹر گہرا ہے، 30,000 فٹ سے زیادہ ہے، کتنا پانی ہے اس میں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی۔ اللہ جل شانہ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنا پانی اس نے رکھا ہے۔ وعدد قطر الامطار، بارش گرتی ہے، 1 منٹ بارش گرے تو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے قطرے گرے، قطرے کتنے ہیں، 100 200 1000 10,000 لاکھ 2 لاکھ، کوئی نہیں جانتا، اللہ ان قطروں کو جانتے ہیں۔ اگر مسلسل
اس کے گرنے کی جگہ بھی مقرر ہے، اسی جگہ وہ گرتا ہے، اس کے خلاف نہیں جاتا وہ. اللہ کی اتنی بڑی قدرت، وہ اتنی بڑی طاقت کے مالک ہیں. وعدد ورق الاشجار، دنیا میں جتنے درخت ہیں اور ہر درخت کے ہر پتے کی گنتی کو وہ جانتے ہیں. کتنے درخت ہیں اور ایک ایک درخت میں کتنے پتے ہیں، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی زندگی دیتے ہیں، وہی اس کو سکھاتے ہیں اور گراتے ہیں. اتنے درختوں کے پتوں کو اللہ جانتے ہیں. سورج کی روشنی جہاں جہاں چلی جاتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. رات کی اندھیری جہاں جہاں پھیلتی ہے وہ سب کی سب اللہ کے علم میں ہے. ولا تواری سماء منه سماء ولا ارض منه الارض ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في واره. یہ ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں. حدیث میں آتا ہے یہ ساری زمین مشرق و مغرب شمال و جنوب کی پوری زمین لپیٹ کر پہلے آسمان میں رکھی جائے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی. دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا ہے، چوتھا اس کو گھیرے ہوئے، پانچواں اس کو گھیرے ہوئے، چھٹا اس سے بڑا، ساتواں آسمان اس کی حد نہیں ہے. یہ ساتوں آسمان مل کر اپنے اندر کوئی چیز اللہ سے چھپا لینا چاہے تو نہیں چھپا سکتے. ساتوں زمینیں یہ سب مل کر اپنے اندر کوئی دانہ چھپا لینا چاہے تو اللہ سے چھپا نہیں سکتے. اللہ ان سب کو دیکھ رہے ہیں. پہاڑ اپنی غار میں کوئی چیز چھپانا چاہے نہیں چھپا سکتا. سمندر اپنی گہرائی کے اندر کوئی چیز چھپا لینا چاہے اللہ سے چھپا نہیں سکتا. اس کی نظر اور اس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے. اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں. وہ سب کو دیکھنے والا، وہ سب کا جاننے والا، وہ سب کی خبر رکھنے والا ہے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ پروردگار ہے. اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اسی نے زندگی دی ہے. سب کچھ اسی کے قبضے قدرت. کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کی کالی اور اندھیری غار ہو، اس میں کالی چونٹی، وہ کالی چونٹی کا بچہ ننھا سا وہ چلتا ہے تو بھائی آواز آتی ہے اس کی کوئی؟ ارے بولو یار. اللہ جل شان ہو اس کے چلنے کی آواز کو عرش اعظم سے سنتے ہیں اور اسے رات کا کھانا پہنچاتے ہیں. اور وہ چونٹی اللہ کی حمد و ثنا و تعریف کرتی ہے. وہ کہتی ہے الحمدللہ الذی اشانی ولم ینسانی فی ظلمات اللیل. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھ جیسی حقیر مخلوق کو روزی پہنچائی، رات کا کھانا پہنچایا، بھولا نہیں. جب ایسی حقیر مخلوق کو بھی وہ نہیں بھولتا تو انسان کو کیسے بھول جائے گا. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے. ہم بادشاہ کو پہچانتے ہیں، وزیر کو پہچانتے ہیں، ڈاکٹر کو پہچانتے ہیں، انجینئر کو پہچانتے ہیں، تاجر کو پہچانتے ہیں، مالدار کو پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے. ہم سے کوئی کہے ڈاکٹر ہیں یہ ڈاکٹر ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ان کے پاس تھرمامیٹر ہوگا، ان کے پاس شوگر چیک کرنے کی مشین ہوگی، انجیکشن ہوں گے، سرنج ہوں گے، دوائیاں ہوں گی، یہ سب کچھ یہ دیتے ہوں گے. ان سے کہو بھائی یہ ٹیلر ہیں، فوراً ذہن میں آتا ہے ٹیلر کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کینچی ہوگی، ٹیپ ہوگی، ٹیبل ہوگا. ان سے کہیں وزیر ہیں، فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا، ان کی بات چلتی ہوگی حکومت میں. نہیں بادشاہ ہیں، فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ملک ہوگا، خزانے ہوں گے، فوجیں ہوں گی. اور اگر کہیں اللہ، کوئی چیز ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کیا ہے؟
ذہن خالی ہے اس سے. اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قوت سے، اللہ کے خزانوں سے، اللہ کے پاور سے ہمارے دل و دماغ خالی پڑے ہیں. ہم ایک ٹیلر کو جانتے ہیں، ایک کارپینٹر کو جانتے ہیں، ایک تاجر کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں جانتے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ انسانیت کا پہلا کام وہ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو جاننا ہے. یہ سمجھے کہ اللہ خود کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہمارے ماں باپ سے زیادہ قریب، ہماری بیوی بچوں سے زیادہ قریب، ہمارے بھائی بہنوں سے زیادہ قریب اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. تم دو ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تم تین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تم ایک ہو زیادہ ہو کم ہو اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. اسی لیے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرنے کے لیے کمرے بند کر لیتا ہے، بتیاں بجھا لیتا ہے، دروازے بند کر کے چھپ جاتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے مخلوق سے پردہ کر لیا، میں تیرا خالق و مالک دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کیسے پردہ کرے گا. اور رات کی اندھیری میں، کالی غار میں، کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو سننے والا، دیکھنے والا، روزی دینے والا، اس سے کیسے چھپو گے؟ اسی کا نام معرفت ہے کہ ہر وقت یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میرے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، یہ ایمان ہے. اللہ کو حاضر موجود سمجھنا، اللہ کو ناظر دیکھنے والا جاننے والا سمجھنا، اسی کا نام ایمان ہے. یہ اگر ہوگا تو انسان برائی نہیں کرے گا. ارے کوئی رشوت لینے ہاتھ بڑھائے، آفیسر دیکھ لے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، رشوت سے بچ جاتا ہے. اگر اسے یہ خیال آ جائے کہ میرا پیدا کرنے والا خالق و مالک دیکھ رہا ہے تو رشوت کو ہاتھ لگائے گا. وہ ایک چور چوری کرنے گھر میں جائے، 10 سال کا بچہ دیکھ لے کہ وہ چور چوری کرے گا، ڈر کے بھاگ جائے گا. ارے بولو، بھاگ جائے گا نا. 10 سال کے بچے کے دیکھنے کے خیال سے وہ بھاگ جائے گا کہ 10 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، شور مچا دے گا، لوگ مجھے پکڑ لیں گے، رسوائی اور ذلت ہوگی اور جوتیاں کھانی پڑے گی. ایک بچے کے خیال سے چور چوری چھوڑ سکتا ہے، تو کیا اگر یہ خیال آ جائے کہ میرا خالق و مالک دیکھ رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا اور میرا پالنہار پروردگار رب دیکھ رہا ہے، تو چوری کرے گا؟ جتنے گناہ ہیں یہ سب ہماری غفلت جہالت سے ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا ہے. ہم نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں. ہم نے اس کو بھلا دیا ہے.